السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کل چوک میں میلے کپڑے دھونے کا محاورہ میڈیا پر بہت استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو اس محاورے پر اور پوتڑے دھونا اور پوتڑے کسے کہتے ہیں، لنگوٹ کسے کہتے ہیں، تکونی کسے کہتے ہیں اور ڈائپر کا زمانہ کیا ہے کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ دوستوں، چوک میں میلے کپڑے دھونا کہنا غلط ہے۔ جو بات دو یا دو سے زیادہ لوگ جانتے ہوں اور اس میں ایک یا دوسرے یا دونوں کا کوئی نقص، کوئی اختلاف، کوئی نافہمی یا کوئی غلط فہمی مخفی ہو، یا اس بات کو سب سے سامنے کرنے سے متعلق انگریز بادشاہ نے ایک کہاوت گھڑی، ٹو واش دی ڈرٹی لینن ان اوپن، جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے میلے کپڑے سب کے سامنے دھو گے تو اس سے آپ کی سماجی حیثیت، آپ کا عمرانی رویہ، آپ کی اسرت یا عمارت وغیرہ وغیرہ لوگوں پر کھل جائے گی۔ یہ کہاوت تب کی ہے جب عمومی معاشرہ زمیندارانہ یعنی فیوڈل ہوا کرتا تھا، اور فیوڈل رویوں کی باقیات بہت دیر تک چلی اور اب تک کئی ملکوں میں شد و مت کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ پھر ہمارے کسی باکمال مترجم نے اس انگریزی کہاوت کا ترجمہ سب کے سامنے پوتڑے دھونا کر دیا۔ یہ کثیف ذہن کی کثیف اختراع رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، ہمیں اسکندر اور ارسطو یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بار اسکندر اعظم کو کوئی بات کسی سے کہنے کی بے حد خواہش ہو رہی تھی، مگر وہ کسی سے کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے استاد ارسطو دکھائی دیے۔ اسکندر نے کہا، استاد محترم، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی اور کو بتائی تو میں آپ کی گردن مروانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ارسطو بولے، بتا دے۔ اسکندر نے بات بتا دی۔ ارسطو نے ادھر ادھر دیکھا، جو پہلا شخص نزدیک سے گزرا اسے آواز دے کر بلایا اور کہا، سنو بھائی، اسکندر نے ابھی مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ اسکندر نے متحیر ہو کر کہا، میں نے آپ سے ابھی کیا کہا تھا؟ عزیز محترم، جو بات خود تک نہیں رکھ سکتے وہ کسی سے کہہ کر یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ کوئی اور وہ بات کسی اور سے نہیں کرے گا۔ ایسے ہی کسی گھرانے کی بات محض دو کے درمیان نہیں ہوتی، کم از کم بچے، ملازم، دونوں افراد کے ماں باپ، بہن بھائی اور کچھ دوست احباب بھی جانتے ہیں، بالخصوص اگر بات جھگڑے یا اختلاف کی ہو۔ مستزاد یہ کہ اگر ان باتوں کے توسط سے دو افراد کا تعلق ٹوٹ جائے تو جتنے منہ اتنی باتیں، چنانچہ بہتر ہوتا ہے کہ فریقین خود ہی بات کھول دیں تاکہ لوگوں کے منہ کھلنے سے پہلے بند کیے جا سکیں۔ دوستوں، یہ تو ہم نے آپ کو پوتڑوں دھونے کے متعلق بتایا تھا۔ اب ہم آپ کو اسی سلسلے میں ڈائپر کے متعلق بتائیں گے، جو کہ پوتڑے اور لنگوٹ کی نئی ایجاد ہے۔ ڈائپر اردو کی ایک مختصر کہانی ہے جس میں ایک باپ کے جذبات، ایک ماں کی مشکلات اور ایک ننھے سے بچے کی گیلی قید کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں جدید دور کے ڈائپر پنجاب کے کچھ علاقوں میں
پوتڑوں کے نام سے مشہور تھے۔ یہ پوتڑے کپڑے کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے بنائے جاتے تھے جس کے 3 کونے ہوا کرتے تھے۔ تینوں کونوں پر چھوٹے چھوٹے گول دائرے یعنی رنگ بھی بنا کر لگائے جاتے تھے تاکہ تینوں کونوں کو ایک دوسرے کے کونے کے رنگ میں سے گزار کر باندھ دیا جائے، اس لیے اسے تکونی بھی کہا جاتا تھا۔ لفظ پوتڑے کے معنی دیکھنے کے لیے ریختہ ڈکشنری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اوپر اردو شارٹ اسٹوری ڈائپر کے تعارف میں اس کے استعمال کے متعلق جو ذکر کیا گیا ہے وہی اس کے معنی بھی ہیں۔ پہلے زمانے میں محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، چھٹی کے پوتڑے اب تک نہیں سوکھے، یعنی بچہ بڑا تو ہو رہا ہے مگر ابھی تک نا تجربہ کار ہے۔ کچھ علاقوں میں اب بھی اس طرح کے ڈائپر یعنی پوتڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید دور کے ماں باپ یقیناً پوتڑوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ آج کی اس جدید دور میں استعمال کیے جانے والے ڈائپرز یعنی پوتڑوں کے متعلق ہیں اور اسے پڑھ کر آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ کہانی کچھ یوں ہے، دفتر سے گھر پہنچا، انگریزی لباس تبدیل کر کے کھلی شلوار اور قمیص پہننے کے بعد ہاتھ منہ دھو کر اپنے آپ جیسے ہوا سے بھی ہلکا اور آزاد محسوس کر رہا تھا۔ نیچے سے اوپر آتے ہوئے بیٹے کو بھی گود میں اٹھا کر ساتھ لے آیا تھا اور بیڈ پر بٹھا کر سامنے کچھ کھلونے رکھ دیے تھے۔ بیڈ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے بیٹے کے ڈائپر کو اچھی طرح چیک کیا اور اندازہ کر لیا تھا کہ کچھ دیر مزید گزر جانے کے یعنی مزید 2 گھنٹے یہ ڈائپر چل جائے گا۔ تکیہ درست کر کے ٹیک لگائی اور نیم دراز ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ نرم بستر اور تکیہ دستیاب ہو تو تھکن میں آرام ملتا ہے اور حواس پر غنودگی کا سا عالم ہوتا ہے۔ میں بھی نیم و آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھتا رہا جو کھیلنے میں مصروف تھا۔ خیالات کب تھمتے ہیں؟ میں بھی خیالات کے گہرے سمندر کے حسین ساحل پر تکیہ لگائے نیم دراز ہو چکا تھا۔ اس گہرے سمندر سے مختلف خیالات مختلف انداز میں الفاظ بنے، لاشعور سے شعور کی طرف لہروں کی طرح ساحل سے ٹکرانے لگے اور اپنے نشانات چھوڑ گئے۔ انہی نشانات کو ملاتے ملاتے الفاظ جملوں میں اور جملے کہانیوں میں بدلنے لگے۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو کہانی گو میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ کہانی گو دائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں میں سگریٹ دبائے، دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیکے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور آخری 2 انگلیوں کی مدد سے بائیں کلائی پکڑے کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا۔ اچانک میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر ساحل کی جانب دیکھنے لگا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑنے کے بعد پھر سے بائیں کلائی پر اسی طرح ہتھیلی اور آخری 2 انگلیاں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، یار رشید، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے تعلق ان کا دوسرے سے خون کا ہو یا دوستی کا یا پھر کسی حوالے سے کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ایک طرح کے لوگ ہیں جو خود کو مشکل میں ڈال کر دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو خود کو مشکلات سے بچانے کے لیے دوسرے کو مشکلات میں ڈالے رہتے ہیں۔ یار رشید، میں نے کل اپنے چھوٹے بچے کا ڈائپر اتار دیا جو کہ چھوٹے کے سو سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کو دھلایا اور یہ سوچ کر اسے بغیر ڈائپر لگائے لٹا دیا کہ گرمی ہے، بیچارہ بول کے کہہ نہیں سکتا، سارا دن قید میں رہتا ہے، کتنا پریشان اور تنگ ہوتا ہوگا۔ ہمیں تو
8 سے 10 گھنٹے انڈر ویئر میں گزارنے پڑ جائیں تو یہی سوچتے ہیں اب اگلا پورا ہفتہ انگریزی لباس سے خدا کی پناہ۔ بھائی عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی ہے، قید خانہ ہو جیسے۔ بس میں نے یہی سوچ کر بیٹے کو دوبارہ ڈائپر نہیں لگایا تھا کہ کچھ دیر آزادی محسوس کرے، ہاتھ پاؤں چلائے، ہوا لگے، اچھا محسوس ہو اسے۔ میں بھی تو تنگ ہوتا رہتا ہوں اور گھر پہنچ کر سب سے پہلے کھلا لباس پہنتا ہوں، لیکن یار رسید، جو ہی میری بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور بیٹے کو ڈائپر کے بغیر دیکھا، ایک دم سے شور مچا دیا۔ وہ کہتی ہی چلی گئی کہ آپ نے اس کا ڈائپر اتارا ہوا ہے، یہ پورے بیڈ پر ننگ دھڑنگ گھوم رہا ہے، ابھی گند فرما دے گا، سارا بیڈ گندا ہو جائے گا اور مجھے سب کچھ دھونا پڑ جائے گا اور نہ جانے کیا کیا۔ ابھی بیگم صاحبہ کی تقریر جاری تھی کہ میں نے چھلانگ لگائی اور نیا ڈائپر اٹھایا، بیٹوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر قریب کھینچا اور کمال صفائی سے بیٹے کو قید خانہ یعنی ڈائپر چپکا دیا۔ اگلے دن یہ سارا قصہ میں اپنے دوستوں کو بتا بیٹھا، سب کے سب ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، لو جی حضرت، آپ تو ہم سے بھی زیادہ پہنچے ہوئے مرید نکلے۔ کسی نے کہا، فرما بردار بیٹا فرما بردار شوہر بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر میں کیا کہہ سکتا تھا، خاموش رہا۔ وہ سب ہنستے رہے۔ یار رسید، تو مان یا نہ مان، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے تعلق ان کا ایک دوسرے سے خون کا ہو یا دوستی کا، یا پھر کسی اور حوالے سے کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو خود کو مشکل میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو خود کو مشکلات سے بچانے کے لیے دوسروں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اس نے ایک گہرا مگر آخری کش لیا اور دھواں ہوا میں پھونکا اور اس سگریٹ کو اپنے سامنے پھینک کر دائیں ہاتھ سے بائیں کلائی کی مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموش ہو گیا۔ میں بھی اس کی سنائی ہوئی ساری کہانی پر غور کر رہا تھا کہ اچانک مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی کان میں بیگم کے سلام کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، احساس ہوا کہ میں نیم خوابی کے عالم میں تھا۔ بیگم صاحبہ نے بیٹے کو بیڈ پر کھیلتے اور خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے اٹھایا اور ڈائپر چیک کرنے لگی، ساتھ ہی بولی، اس کا ڈائپر لگا ہوا ہے نا؟ ایک تو نہیں ہو، آپ نے چینج کیا کہ نہیں؟ ہٹے، بیڈ شیٹ اور بیڈ گندا تو نہیں ہوا؟ اسی دوران ڈائپر کو تسلی سے دیکھ بھال کر مجھے گھورا اور غصے سے بولی، دیکھا نا کتنے لاپرواہ ہیں آپ، ڈائپر بھرا ہوا ہے، ابھی سب کچھ گند ہو جاتا تو کون دھوتا یہ سب؟ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ نے ڈائپر اٹھایا اور لگی بدلنے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ دیکھو نا کتنا چھوٹا ہے، یہ تو اپنی پریشانی بتا بھی نہیں سکتا، کتنا تنگ ہوتا ہوگا، تھوڑی دیر کو بغیر اس قید خانے کے چھوڑ دو۔ بیگم نے آنکھیں دکھائی اور ایک بار پھر سے، ہاں ہاں، میں نوکرانی ہوں، آپ سب کی ماسی بنی ہوئی ہوں، یہ سب کچھ گندا کر دے، آپ بے فکر بیٹھے رہیں، میں سارا دن کپڑے اور بستر چادریں بیڈ دھوتی رہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، آپ اپنے لیے کوئی ماسی لے آئیں، مجھے بخشیں، پھر بے شک بیٹے کو کھلی ہوائیں لگوائیں۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میں اٹھا، مسکرا کر بیگم کو دیکھا اور صرف اتنا کہا، بیگم پھر ماسی دیکھنے چلو گی ساتھ یا کسی اور کو لے جاؤں؟ نکاح میں تو شامل ہو ہی جاؤ گی نا؟ ابھی میں نکاح تک ہی پہنچا تھا کہ بیگم صاحبہ نے بیٹے کو بیڈ پر ڈالا اور میری طرف گھومی اور تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف لپکی اور کچھ ہی دیر میں گھر سے باہر پہنچ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا اور کھلی فضا کا احساس ہوا تو بہت اچھا محسوس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے
میں چائے والے کے ہوٹل تک پہنچ گیا، چائے آرڈر کی، سڑک کے کنارے ہوٹل کے سامنے رکھی ہوئی چارپائیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر کھلی فضا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ بیٹی کے قید کا خیال آیا، مگر ساتھ ہی بیگم کی ڈانٹ کا بھی خیال آیا، اور پھر کہانی گو کے کہانی بھی یاد آئی، مگر میرے لیے یہی بہت تھا کہ مجھے اس وقت قید محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ اس کہانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈائپر کی قید اور ڈائپر کی آزادی کیا ہوتی ہے۔ آج سے 40-50 سال قبل ڈائپر کا استعمال بالکل نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کی جگہ یہی کپڑے کے لنگوٹ یا پوتڑے یا تکونیاں استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے اور مال بیچنے والوں نے ایک نیا مال تیار کیا اور اس کو لوگوں کی ضروریات بنا دیا گیا۔ شکریہ۔